السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنے لگی ہوں، ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، ٹین ایج بچوں اور تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا نشے کا رجحان جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ جب آپ کے قلعے کی دیواریں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر قلعے کے اندر رہنے والوں کو، ان کے مکینوں کو، ان کے محافظوں کو جو ہے وہ بہت ہی چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ میں ابھی ایک 2019 کی ریسرچ پڑھ رہی تھی جس میں سارا احوال بتایا ہوا تھا کہ کس طرح سے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ یہ نشے کا اور اسموکنگ کا، تمباکو نوشی کا رجحان بچوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب یہ میلز کے ساتھ ساتھ فیمیلز میں بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نئے جو ہیں وہ چیزیں، اور اب ای سگریٹس آ گئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں مثلاً کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تو یہ رجحان بہت ہی عام ہے، اور تعلیمی اداروں کے جو انتظامیہ ہے وہ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، اور ویسے ہی ہماری انتظامیہ، ہماری ریاست اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ 2019 کی جو ریسرچ میں نے پڑھی تھی وہ ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تمباکو نوشی کی، اور جو ہے وہ ان تمام نشوں کی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی روک تھام اس طرح نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں بھی مافیاز انوالو ہیں۔ اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بوائز کی طرح جو ہے وہ گرلز میں بھی جو ہے یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ایک فیشن سمبل بنتا جا رہا ہے، اور جیسے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز چلتے ہیں اس طرح سے وہ ٹرینڈز بن رہے ہیں باقاعدہ، اور بچوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ سارے ایجوکیٹڈ بچے ہی ہیں، چلیں تعلیم یافتہ نہ ہوں تو پھر ایک جو ہے وہ گلا بنتا ہے کہ جی یہ تو بچے تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان کو یہ چیز نہیں پتہ کہ یہ چیز کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس چیز کے بہت سارے عوامل ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو گھروں میں ایسا ماحول دیں، ان کو اس چیز کے بارے میں مکمل شعور دیں، آگاہی دیں، معلومات دیں، بچوں سے بالکل کھل کے بات کریں اس بارے میں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے والدین کو خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ معلوم کرنا نہیں چاہتے، وہ بس اپنے بچوں پر سختی کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، بلکہ اس کے برعکس بڑھتے ہوئے بچوں کے مسائل کو سمجھنا، اسپیشلی ٹین ایج کے بچوں کے مسائل کو ہمارے یہاں بالکل بھی سمجھا نہیں جاتا، اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور صحیح طریقے سے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ان تمام مسئلوں کا کیا حل ہے تو میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں، بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کریں تمام چیزوں کے بارے میں، جو کچھ اس وقت سوسائٹی میں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے آنے والے طوفان سے۔ تو والدین ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بچوں کو انفارمیشن دیں، اور خود والدین کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ آج کل جس تیزی سے زمانے کے اطوار و حالات اخلاقی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں تمام مسائل سے نمٹنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی بنیاد مضبوط کریں، یعنی اپنے قلعے کی دیواروں کو مضبوط کریں، اپنے گھر میں نظام، انصاف و مساوات کی بنیاد رکھیں، اور بچوں سے تمام موضوعات پر کھل کر بات چیت کریں، ان کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ سے اپنے ہر طرح کے جذبات شیئر کریں۔ اچھا، اسپیشلی ہوتا کیا ہے، مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی مائیں تو اپنے بچوں سے پھر بھی بے تکلف ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے جو والد ہیں وہ اس طرح سے گھر اور بچوں کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ نے اکثر پی ٹی ایمز میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ والد حضرات جو ہے وہ بہت ہی کم آپ کو نظر آتے ہیں بچوں کی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہوئے۔ چلے مان لیا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے اپنے روزگار کے حوالے سے،
لیکن پھر بھی جو ہے وہ بچوں کو کی سرگرمیوں پہ والد کو بھی اتنی ہی دلچسپی لینی چاہیے جتنی کہ مائیں لیتی ہیں. اور اکثر مسائل ہی شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ جب والد گھر میں ایک ڈکٹیٹر کسی پوزیشن میں رہتے ہیں اور کہ ان کا حکم تو سب مانتے ہیں لیکن ان سے جذبات اور فیلنگز کی جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. دوسرا اور سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں طبقاتی تفریق. ہمارے معاشرے میں جس طرح سے طبقاتی تفریق تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ بچوں میں آپس میں حسد، مقابلے بازی بھی تیزی سے بڑھتی نظر آتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہر طرح سے سبقت لے جانے کا ایک عجیب سا جنون نظر آتا ہے. تعلیمی اداروں میں بھی اساتذہ اخلاقیات کے حوالے سے اپنا کردار نہیں نبھا رہے. یہی وجہ ہے کہ بچے جذباتی طور پر پریشان بھی ہیں اور کنفیوز بھی ہیں. ایک طرف تو ٹیکنالوجی کی یلغار ہے اور دوسری طرف اسکول، گھر، محلے، رشتہ داروں، غرض ہر طرف ایک مقابلے بازی کی فضا قائم ہے. کوئی بھی اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے اور ماں باپ بھی اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ بطور آفت اس کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آتے کہ ہمارے معاشرے میں باہر بچوں کے ساتھ ہمارے کیا ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ کس قدر جو ہے وہ اخلاقی طور پہ تیزی سے زوال پذیر ہے. اور یہ جو ہے میں نے آپ سے بات کی کہ جو نشے کا رجحان جو ہے وہ بچوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آئے دن ہم ایسے سرویز جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن بس ہم پڑھ کے اور ان کے بس آگے گزر جاتے ہیں. مطلب اس کے اوپر کام کوئی بھی نہیں کر رہا. مطلب جیسا کہ جو ہے وہ اگر ہم پبلک پلیسز پہ اسموکنگ جو ہے وہ بین کر دیں باہر کے ملکوں کی طرح تو بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں اور پبلک پلیسز پہ اگر ہم اسموکنگ بین کر دیں اور یہ سب چیزیں اور ان کے باہر جو اسٹالز ہوتے ہیں وہ سب چیزیں بین کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک اس چیز کے رجحان میں کمی آ جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے ارباب اختیار کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کرسی اور سیاست کے بجائے ان مسئلوں کے اوپر بھی غور کریں.